السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواہ ابن خزیمہ۔ محترم حضرات، نماز پریکٹیکل انداز سے سیکھنے کی سیریز میں اب تک ہم نے 3 مراحل جانے۔ سب سے پہلا مرحلہ یا پہلا سٹیپ کہ صف بندی کے لیے جب کھڑے ہوں تو پیر مکمل ملائیں ایڑھیوں کی بنیاد پر۔ دوسرا مرحلہ پیر جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ملتے ہوں اسی طرح کندھے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ملیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیر اتنے ہی پھیلائیں جتنے کندھے ہوں۔ کندھوں کے برابر اگر پیروں کو رکھیں گے تو پیر اور کندھے دونوں برابر برابر ملیں گے۔ تیسری چیز ہم نے جانی تھی کہ جب صف بندی ہو جائے تو تکبیر کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کندھوں سے لے کر کان کی لول کی نچلا حصہ اس کے درمیان جتنا چاہے اٹھائیں، چاہے درمیان میں اٹھائیں چاہے کناروں میں اٹھائیں، لیکن کندھوں سے کان کے نچلے حصے کے برابر برابر اٹھائیں۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے نماز کا وہ ہے ہاتھ باندھنے کا، کہ ہاتھ کیسے باندھیں گے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو صحابہ اکرام سے بہترین کون جان سکتا ہے؟ صحابہ اکرام سے بہترین طریقہ یا صحابہ اکرام سے بہترین طریقے سے سنت اور کون جاننے والا ہوگا؟ خود صحابی رسول وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے نبی کے ساتھ نماز پڑھا، میں نے دیکھا فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، میں نے دیکھا پیارے نبی نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، على صدره، دونوں کو جوڑ کے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ دیکھیے ہاتھ باندھنے کی جب بات آتی ہے، چاہے آپ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں یا دایاں ہاتھ مکمل بائیں ہاتھ پہ رکھیں، جیسے چاہے رکھیں، لیکن دایاں ہاتھ اوپر بایاں ہاتھ نیچے دونوں کو جوڑ کر، چاہے ایسے جوڑیں چاہے ایسے دونوں کو جوڑ کر سینے پہ رکھیں۔ اب سینے پہ رکھنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں تکلف اس انداز سے نظر آتا ہے کہ سینے پہ رکھنے کی بات آئے تو لوگ سینے کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ نماز تکلف سے خالی ہے، نماز اطمینان سے پڑھنا ہے، نماز سکون سے پڑھنا ہے۔ سکون سے پڑھنے کا مطلب اطمینان سے کھڑے ہوں اور سینے پہ رکھیں، سینے پہ باندھ دیں۔ سینے پہ باندھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سینے کے اوپر رکھیں، اور سستی اور غفلت اس انداز سے بھی نہ ہو کہ سینے سے نیچے رکھیں، برابر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے دونوں کو جوڑ کے سینے پہ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں جو پڑھی جاتی ہیں، جو اذکار پڑھتے ہیں، اس کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکعت باندھنے کا طریقہ یہ تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے، چاہے آپ مکمل رکھیں، شرط ہے کہ باہر نہیں آنا ہاتھ باہر نہیں آئے، مکمل ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں یا کف پہ کف رکھیں، ہتھیلی پہ ہتھیلی، جیسے چاہے رکھ کے دونوں کو سینے پہ باندھ لیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، جو کہ خود صحابی رسول نے پیارے نبی کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھ کر بیان کیا ہے۔ تو اس طریقے کے حساب سے رکعت یا ہاتھ باندھے جائیں گے۔ چھیر والے جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ پیچھے آ جائیں اور باقی سب صف کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایک دفعہ باقی تمام صف کے لیے کھڑے ہو جائیں، پہلی صف میں آ جائیں اور صف کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ چیئر والوں کو صف میں کھڑے ہونا تھوڑا دشوار ہے، اسی لیے تھوڑا کنارے چلے جائیں۔ یا کھڑے ہو سکتے ہیں تو تھوڑی دیر، صرف 1 منٹ کے لیے۔ پہلا سٹیپ اپنی ایڑیوں کو دیکھیں برابر ہیں کیا، کہ ایڑی آگے پیچھے سے قالین ہے، پہچاننے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ دیکھیے کسی کا پیر دوسرے قالین میں تو نہیں جا رہا، دوسری صف میں، ایک دوسرے کو دیکھ لیجئے۔ پیر سیدھا رکھ سکتے ہیں تو پوری کوشش کریے سیدھا رکھنے کی، اگر نہیں ہو سکتا تو ایڑی کی بنیاد پر رکھیں پیر۔
آگے پیچھے نہیں ہونا. دوسرا دیکھیے کندھے سے کندھا لگ رہا ہے کیا؟ کندھے سے کندھا لگنے کی بات ہے، اس میں بھی کوئی کسی کا سینہ آگے نہیں ہونا ہے، کسی کا سینہ پیچھے نہیں ہونا ہے. دیکھ لیے سب ایک دوسرے کے پیر پیچھے. دیکھیے ایڑھی کی بنیاد پر پیر کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہے. چلیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ، اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں. دیکھیے ہاتھ بھی ایک بار دیکھ لیجئے، کان سے اوپر بھی نہیں جانا ہے، کندھوں سے نیچے بھی نہیں آنا، اور ہاتھ بالکل سیدھے ہونا. ہاتھ ایسے آڑھے کھڑے رہے، کھڑے چلے، ہاتھ بالکل سیدھے. اللہ اکبر بول کر ہم ہاتھ اٹھائے کندھوں سے کانوں کے درمیان، اور اس کے بعد ہم نے ہاتھ کو باندھ لیا. ہاتھ باندھتے ہوئے بھی دیکھیے کہ برابر سینے پر ہے، کہ ہر کوئی اپنے اپنے سینے کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو دیکھ کر برابر سینے پر باندھیں ہاتھ. ہاتھ آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. ہاتھ پر دائیں ہاتھ پہ بایاں ہاتھ پورا مکمل ایک بار دیکھ لیجئے، دائیں ہاتھ پہ پورا ہاتھ، بائیں ہاتھ پہ، اور اس کے بعد سینے پر. ٹھیک. آپ تھوڑا ہاتھ اوپر کریے، آپ بھی تھوڑا اوپر اور اوپر. ہاتھوں کو بالکل دیکھیے، ہاتھوں کو اگر سیدھا رکھیں گے تو کندھے سیدھا ملتے ہیں، ہاتھوں کو ٹیڑھا رکھیں تو یہ کوہنی آڑ آ جاتی کندھے ملنے میں. کوہنی آڑے نہیں آنا. دیکھیے ایسے آگے پیچھے تھوڑا اوپر. ہر کوئی اپنا اپنا سینہ اچھے سے جانتے ہیں، برابر سینے کے برابر رہنا ہے، سینے کے اوپر بھی نہیں نیچے بھی. تو یہی 4 چیزیں قیام سے متعلق. اس کے بعد جو ہے نماز کا آغاز، نماز کے اذکار ہم پڑھتے جائیں گے یا جانتے جائیں گے تو ہمارا قیام پرفیکٹ ہوگا. قیام پرفیکٹ تو انشاءاللہ آگے کی نماز بھی صحیح انداز سے ادا ہوگی. تو اگر سنت کے طریقے سے ہم نماز ادا کریں گے، نماز کی نماز بھی ہو گئی، اور انشاءاللہ مکمل اجر و ثواب بھی نماز کا پائیں گے. تو ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور نماز کا طریقہ سیکھنے اور اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.